کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں نے بہت دنوں سے 1 ویک کے بعد یہ ویڈیو بنا رہی ہوں یوٹیوب کے لیے۔ تھوڑا سا بیمار ہو گئی تھی تو اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکی، کسی بھی ٹاپک پہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تو سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے یوٹیوب کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک شیئر لازمی کریں، اور کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیں سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے کون کون ریڈی ہے، کیونکہ سی ایس ایس پنجاب فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سی ایس ایس 2020 اور 2021 کے امتحانات کے لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ رجسٹریشن جاری ہے، کون کون لوگ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ آپ لوگوں کو سی ایس ایس سے ریلیونٹ ایگزامس کیسے ہوتے ہیں اور پیپر میں کون کون سے کوسچنز آتے ہیں، پیپرز کا کیا کریٹیریا ہے، سبجیکٹس کون سا چوز کرنا ہے کون سا نہیں چوز کرنا، یہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سی ایس ایس کے لیے آپ لوگوں کو آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے، سی ایس ایس کا سلیبس کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو سی ایس ایس کے بارے میں کمپلیٹ انفو دوں گی، اپلائی کرنے سے لے کر ایگزام تک کے۔ اس لیے جو لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، تاکہ لاسٹ پہ یا مڈ پہ یا جو بھی سینٹر میں جو امپورٹنٹ پارٹ ہے سی ایس ایس سے ریلیونٹ وہ مس نہ ہو۔ سی ایس ایس کے اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگ میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے لازمی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سی ایس ایس 2021 کے امتحانات کے لیے ملک بھر میں اوبویسلی رجسٹریشن کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد سرکاری ذرائع کے مطابق ملک بھر سے تمام تر امیدوار جو سی ایس ایس کے امتحانات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ 5 اکتوبر 2020 سے پہلے نا، مطلب کہ 5 اکتوبر 2020 جو ہے وہ اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے، تو وہ لوگ اس آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے، تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جو اس کی ہارڈ کاپی ہے، جو آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس کی ہے، وہ لازمی آپ لوگوں نے پبلک سروس کمیشن FPSC پورٹل پر درخواست آپ لوگوں نے ایک تو آن لائن جمع کروانی ہے، آن لائن سبمٹ کرنا ہے، اور دوسرا آپ لوگوں نے ہارڈ کاپی بھی بھجوانی ہے، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 3 نومبر ہے، ٹھیک ہے۔ 3 نومبر سے پہلے آپ لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ جو سی ایس ایس کے لیے ہے وہ یہ کہ جو ہارڈ کاپی ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی بھولنا نہیں ہے، FPSC کو لازمی ارسال کرنی ہے، اور 13 نومبر 2020 سے پہلے آپ لوگوں کو جمع کروانی ہوگی۔ اور جو اس کے امتحانات ہیں وہ آلموسٹ 18 فروری 2021 سے سٹارٹ ہوں گے، اور پورے پاکستان کے 19 سٹیز میں ہوں گے، 19 شہروں میں ہوں گے۔ شہروں کون سے شہر ہیں جہاں پہ آپ لوگ سی ایس ایس کے ایگزام دے سکتے ہیں؟ ان میں ایبٹ آباد، بہاولپور، DG خان، DI خان، فیصل آباد، گلگت، گوجرانوالہ، حیدرآباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، لاڑکانہ، ملتان، مظفرآباد، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی اور دیگر شامل ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے؟ اس میں گریجویشن ریکوائرڈ ہے، گریجویشن میں 2nd ڈویژن رکھنے والے ان کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ 21 سے 30 ایئرس، 21 سے 30 سال کے مرد و خواتین دونوں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کی ایج
30 سے ابو ہے تو اس میں بھی خصوصی افراد کے لیے. خصوصی افراد کون سے ہوتے ہیں اوبویسلی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, اگر نہیں پتہ تو بتاتی چلوں. خصوصی افراد اسپیشل پرسنز وہ ہوتے ہیں لائک جو لوگ اللہ معاف کرے بلائنڈ ہیں, یا جن لوگوں کو کوئی بھی پیرالائز کا کوئی بھی ایشو ہے, کوئی معذور ہیں, کسی بھی اسپیشل پرسن ہے, ان کو 2 ایئرس کی رعایت ہے. اچھا, CSS کے امتحان کی تیاری موسٹ امپورٹنٹ کے لیے آپ لوگوں کو کن باتوں کو ذہن نشین کرنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ CSS ایک ایسا ایگزام ہے جس کی جو کہ پیور ہوتا ہے 100%, 99% پیور میرٹ پہ ہوتا ہے. تو ایسے جو بھی طالب علم جو اس ٹیسٹ کو پاس کرنا چاہتے ہیں, ایسے بہت سارے ایسے بھی طالب علم ہوتے ہیں بالکل جن کے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہوتے لیکن انہوں نے بھی CSS پاس کی ہے. ایسے بھی طالب علم ہیں جو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور ساتھ ساتھ CSS کی تیاری بھی کرتے تھے. ایسے بھی تھے جنہوں نے مشکلات کے باوجود بھی CSS کیا. ایسے لوگوں کو ان کی مشکلات ہی ان کی طاقت بنتی ہیں. اوبویسلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہو اور اس کے پاس ہر طرح کی آزائش ہو لیکن وہ امتحان میں رہ جائے. CSS ایک ایسا مزاج ہے جس میں بندہ پڑھتا ہے, لکھتا ہے اور سیکھتا ہے. اس امتحان میں کامیابی اسی کو ملتی ہے جو آخر تک تیاری کرتا رہتا ہے. اگر آپ CSS کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, واقعے میں چاہتے ہیں, اگر تو آپ جسٹ انجوائمنٹ کے لیے چاہتے ہیں تو یہ تو اوبویسلی آپ صرف CSS میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو بالکل بھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا. اگر آپ لوگ واقعی میں تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پراپر ٹائم دینا ہوگا, پراپر وے سے تیاری کرنی ہوگی. سلیبس کیا ہے, کون سی بکس کو ریڈ کرنا چاہیے, وہ انشاءاللہ میں ایک میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی, اس میں میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں بتاؤں گی کہ CSS کی تیاری کے لیے کون سی بکس جو ہیں وہ ان کو ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے, اس کا سلیبس کیسا ہونا چاہیے. ہم اگلی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 4 ماہ دل لگا کر تیاری کی اور اب کچھ ریسٹ کر دیا, پھر نئے جذبے کے تحت تیاری کروں گا, تو ایسے شخص کے لیے امتحان پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر CSS کے امتحان میں 20,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں تو 3-4 ہزار لوگ امتحان میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ پریشر کو مینیج نہیں کر پاتے. ایسے ہی ہوتا ہے, ایک پریشر ہوتا ہے نا. جو امتحان دینا چاہتے ہیں اسے سمجھنا چاہیے کہ اس امتحان کے 3 چانس ہیں. اگر نہ دیا یہ تب بھی ضائع ہو جائے گا, اگر دیا اور پاس نہ ہو سکا تب بھی ضائع ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ امتحان دیا جائے, جس شخص میں یہ بیٹھ جائے اگر پاس نہ ہو سکا تو کیا ہوگا, اس سے دماغ میں پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آدھی توانائی ضائع ہو جاتی ہے. کیونکہ جلدی, گھبراہٹ اور غصہ, ان 3 حالتوں میں بندہ غلطی کرتا ہے. اگر ان تینوں کو مینیج کیا جائے تو تیاری میں آسانی ہو سکتی ہے. گروپ اسٹڈی کرنی چاہیے, اس سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ گروپ میں کسی ایک مضمون کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے, دوسرے کے بتانے سے اس کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا. اور پھر نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب بندہ دوسرے کو بتاتا ہے تو وہ انسان کی میموری میں محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ چیز بھولتی نہیں ہے. اچھی تیاری کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے اس کا بار بار ٹیسٹ دیا جائے, اس سے تیاری میں آسانی ہوگی. روز کسی ایک انگلش اخبار کو ضرور پڑھنا چاہیے, لیکن اس کو ذہن پر سوار نہ کیا جائے کہ مجھے روز اخبار پڑھنا ہے, بلکہ اس کو انجوائے کریں. جو شخص امتحان دینا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ خود سے تیاری کرنے کی بجائے کسی اچھے استاد سے پڑھے اور تیاری کرے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک روٹین بن جائے گی, لیکن ایسی جگہ نہ جائیں جو سبز باغ بیچ رہے ہوں. یہاں پہ میں تھوڑی سی ایگری نہیں ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ کسی اچھے استاد کے پاس جائیں, ضرور جائیں, اس سے سجیشن لیں, بٹ اس استاد کو خود پہ حاوی نہ کریں, یا اس استاد کو یہ نہ سمجھیں کہ استاد پڑھائے گا تو آپ پڑھیں گے, ادروائز آپ نہیں پڑھیں گے. اگر آپ CSS کے ٹیسٹ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ خود سے ریڈ آؤٹ کریں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے گریجویٹ کیا ہے
تو گریجویٹ بندہ خود سے تیاری CSS کی کر سکتا ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ کو خود سے ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے, خود سے پریپریشن کرنا چاہیے, نہ کہ کسی استاد کے پاس جانا چاہیے. استاد کے پاس جائیں لیکن آپ کا مقصد صرف ان سے مشورہ لینا ہے اور ان سے آگاہی لینی ہے, ان سے نالج لینا ہے. تو لیکن تیاری آپ کو خود سے کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگ خود کچھ کر سکیں, خود کچھ کر کے دکھا سکیں اپنے بل بوتے پہ, نہ کہ کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائیں. بڑھتے ہیں آگے. ضرور کریں کیونکہ 90% ایسے طالب علم ہوتے ہیں جن کو انگلش کی تیاری ضرورت ہوتی ہے, انگلش کی تیاری کی ضرورت ہے. آپشنل مضمون ریوائز ہو گئے ہیں اور جو لازمی ہیں وہ اس طرح ہیں. ہر بڑے صغیر کی تاریخ کے پہلے 200 نمبر ہوتے تھے, اب 100 کر دیے گئے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے. پاکستان افیئر کے 100 نمبر ہیں, اس میں بھی 70 سے 80 نمبر کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے, جبکہ انٹرنیشنل ریلیشن کے خود 200 نمبر ہیں. پھر انٹرنیشنل لا آ جاتا ہے. نئے مضامین میں جنڈر اسٹڈیز نیا مضمون آیا ہے. یہ خواتین کے حقوق کے بارے میں یہ مضمون قدر آسان ہے. اسی طرح سوشیالوجی بھی آسان مضمون ہے. پہلے لوگ عربی اور فارسی رکھتے تھے, ان کے 200 نمبر ہوتے تھے. اب ان دونوں مضامین کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے, اب ان کے 100 نمبر کر دیے ہیں. علاقائی زبان کو ضرور رکھیں, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پروفیسرز صاحبان ہوتے ہیں ان کی اپنی زبان سے وابستگی ہوتی ہے اور وہ اپنے مضمون کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر کسی طالب علم کا سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو چاہیے کہ انوائرمنٹل سائنسز نیا مضمون ہے, اس کو رکھیں. اس کے ساتھ ٹاؤن پلاننگ رکھیں. اس میں یہ ہوگا کہ ایک مضمون کا پڑھا ہوا دوسرے مضمون میں کام آتا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی کریں. وعلیکم السلام.